اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ شریعت مطہرہ کے مختلف احکام ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم ہے مستحب۔ یہ مستحب کیا ہوتا ہے؟ اس کی دلیل پر بعد میں بات کریں گے، پہلے اس کی تعریف پر ہم بات کر لیں۔ در مختار میں اس کی تعریف یہ نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، جس عمل کو نبی پاک نے کبھی کبھار کیا ہو، ایک مرتبہ کیا ہو، وَتَرَكَهُ اخرى، اور دوسری مرتبہ اسے چھوڑ دیا ہو، کبھی کبھار جس عمل کو کیا وہ عمل مستحب۔ لیکن تعریف ابھی مکمل نہیں ہوئی، ساتھ دوسری بات بھی مصنف نے کی ہے، کہتے ہیں وَمَا أَحَبَّهُ السَّلْفُ، جسے اسلاف پسند کریں وہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ یہ بھی مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے، ایک ہی تعریف کے دو حصے ہیں، دونوں میں سے جو بھی موجود ہوگا اسے مستحب کہا جائے گا۔ جناب، جس عمل کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا اس میں اظہار رغبت فرمایا، صحابہ نے کیا، صحابہ کے بعد اسلاف امت نے کیا، وہ سارے کام مستحب کے زمرے میں جاتے ہیں، وہ مستحب امور ہوتے ہیں۔ اب یہاں اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو کام اسلاف امت نے کیا وہ مستحب ہوگا۔ یہی بات آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومنین اچھا سمجھیں، اچھا خیال کر لیں، مومنین کے نزدیک جو اچھا عمل سمجھا جائے وہ عمل اچھا ہی ہوتا ہے، اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ حسن پیدا کر دیتا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں حسین ہو جاتا ہے۔ اسلاف امت، علماء، فقہا جس عمل کو اچھا کہہ دیں وہ عمل مستحب ہو جاتا ہے، یہ مستحب کی تعریف ہے۔ اب چلتے ہیں میلاد پاک کے عنوان پر۔ اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میلاد پاک اسلاف امت کی نظر میں قابل قبول رہا ہے، اسلاف امت اسے پسند کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے۔ تو بعض احباب نے ہمیں یہاں تک کہا کہ 30 سال پہلے تو وفات منائی جاتی تھی، تو ہمارا تو نہ مزاج نہ شریعت کی نظر میں اس کی اجازت کہیں ملتی ہے کہ کہیں وفات منانے کا اسلام میں رواج ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کسی دور میں بھی رہا ہو۔ وفاتیں نہیں منائی جاتی، یعنی اس وفات پر سوگ نہیں منایا جاتا، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کب منائی جاتی تھی، کون مناتا تھا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن 30 سال پہلے والی بات تو یقیناً غلط ہے، کیونکہ اس سے پیچھے 1 صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، صدیوں پیچھے چلے جائیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اسلاف کا کام موجود ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف شخصیت ہیں، ان کی کتاب یہ 597 سنہ ہجری کے ہیں۔ علامہ ابن جوزی بیان المیلاد النبوی، اچھا اسی طرح 233 سنہ ہجری، یہ بہت پیچھے چلے گئے ہم، سٹارٹنگ میں 233 سنہ ہجری، شیخ ابن دحیہ کلبی، ان کی کتاب ملتی ہے التنویر فی مولد البشیر، بشیر النذیر بھی ہے۔ حافظ شمس الدین جزری 660 سنہ ہجری، یہ کتابیں ملتی ہیں میلاد مصطفیٰ پر۔ ان کی کتاب ہے عرف التعریف،
بالمولد الشریف. شیخ امام اماد الدین ابن کثیر 774 سنہ ہجری. ذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ شمس الدین بن ناصر دمشقی 842. یہ تاریخیں اس لیے ساتھ لکھ رہا ہوں، میں نے مصنفین کے نام نہیں لکھے، میں نے تاریخیں ساتھ لکھی ہیں کہ وہ 30 سال پہلے والے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ 30 سال سے پیچھے بھی جائیں گے تو میلاد ہی میلاد ملے گا، تو ہمیں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وفاتیں منائی جاتی تھی. جی جامع الآثار فی مولد النبی المختار. انہی کی کتاب مورد الصابی فی مولد الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ برہان الدین ابو صفا 887 سنہ ہجری. فتح اللہ حسبی وکفا فی مولد المصطفیٰ. امام شمس الدین علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 902 سنہ ہجری. الفخر العلوی فی مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حسن المقصد فی عمل المولد. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میرے محترم اس وقت میرے پاس تقریباً 400 سے زائد کتابوں کی لسٹ موجود ہے. یہ علامہ سیوطی بھی 911 سنہ ہجری کے ہیں. 30 سال پہلے جو وفات منائی جاتی تھی مجھے نہیں پتا وہ کون مناتا ہے، لیکن اسلاف امت صدیوں سے، یہ 233 سنہ ہجری سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ امور پر گفتگو شروع ہوئی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، رسائل موجود ہیں. اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. جن کاموں کو اسلاف امت نے پسند فرمایا وہ مستحب ہوتے ہیں. اپنی اس غلط فہمی کو ختم کر دیجئے کہ یہ کام ابھی شروع ہوا ہے، فلانے نے شروع کیا ہے، 30 سال پہلے شروع ہوا ہے. یہ غلط فہمی صرف وہ کم فہمی کہہ لیں، میں نادانی کہنے لگا تھا لیکن کم فہمی اور کم علمی کہہ لیں اس کو. آپ نے مطالعہ نہیں کیا، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، ورنہ اس عنوان پر بہت ساری، میں نے کہا 400 کے قریب تو میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کتابوں کی. کتابیں گوگل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، سرچ کریں گے تو ٹائٹل پیج بھی آپ کے سامنے نکل کے آ جائیں گے. امید ہے تصفی ہو جائے گی. مستحب وہ عمل ہوتا ہے جسے اسلاف امت نے پسند کیا ہو. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب عمل ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے اور ضد ہے تو مروجہ کی قید لگا کے اس ضد کو پورا کرنے کا شوق پورا کر کے دیکھ لیں، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاً مستحب عمل ہے. اگر آپ میں جرت ایمانی ہے تو میلاد پاک کا استحباب دے کر خرافات کی ضرور تردید کیجیے. اس کے علاوہ اگر آپ میلاد پاک کے عدم استحباب پر بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، نہیں ہو سکتی. میلاد پاک مستحب ہے. ما احبہ السلف، اسلاف جسے پسند کریں وہ مستحب ہوا کرتا ہے.